بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا دوسرا باب ہے الکلام وما یتعلف منہ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم الفیہ کے 8واں شعر کی ترکیب کریں گے اور اسی طریقے سے اس کی تشریح بیان کریں گے۔ کلامنا لفظ مفید کاستقم و اسم و فعل ثم حرف الکلم۔ کلامنا کلام مبتدا وهو مضاف و نا مضاف الیہ مبنی علی السکون فی محل جر۔ لفظ خبر المبتدا مفید نعت لللفظ وليس خبرا ثانيا كاستقم ان كان مثالا فهو جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدا محذوف والتقدير وذلك كاستقم وان كان من تمام تعريف الكلام فهو جار ومجرور ايضا متعلق بمحذوف نعت لمفيد واسم خبر مقدم وفعل ثم حرف معطوفان عليه الأول بالواو والثاني بثم الكلم مبتدا مؤخر وكأنه قال كلام النحاة هو اللفظ الموصوف بوصفين أحدهما الإفادة والثاني التركيب المماثل لتركيب استقم۔ الكلم ثلاثة أنواع أحدها الاسم وثانيها الفعل وثالثها الحرف وإنما عطف الفعل على الاسم بالواو لقرب منزلته منه حيث يدل كل منهما على معنى في نفسه وعطف الحرف بثم لبعد منزلته۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ہمارا کلام وہ لفظ ہے جو فائدہ دینے والا ہو، جیسے کہ استقیم، اسم ہے، فعل ہے، پھر حرف ہے، یہ کلمے ہیں۔ کلامنا کلام مبتدا ہے، یہ مضاف ہے، اور نا مضاف الیہ ہے جو کہ مبنی علی السکون ہے محل جر میں۔ لفظ یہ خبر ہے مبتدا کی، اور مفید یہ صفت ہے لفظ کی، یہ دوسری خبر نہیں ہے۔ استقیم اگر تو یہ مثال ہے تو یہ جار مجرور ہے، متعلق ہوگا محذوف کے، پھر یہ خبر بنے گا مبتدا محذوف کی۔ تقدیری عبارت اس طریقے سے بنے گی وذالک کاستقم، اور اگر یہ کلام کی تعریف میں سے ہی ہے تو پھر یہ جار مجرور ہوگا، اسی طریقے سے متعلق ہوگا محذوف کے کر کے، پھر ہم اس کی صفت بنائیں گے مفید کی۔ اور اسم یہ خبر مقدم ہے، فعل اور پھر حرف، ان دونوں کا عطف ہے پہلے پر واو کے ساتھ اور دوسرے کا عطف ہے ثم کے ساتھ، اور الکلم یہ مبتدا مؤخر ہے۔ گویا کہ حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نحویوں کے نزدیک کلام وہ لفظ ہے جو کہ دو صفات کے ساتھ موصوف ہو۔ پہلی صفت ہے فائدہ پہنچانا، دوسری صفت ہے کہ وہ ترکیب رکھتا ہو، اس ترکیب کی مثل جیسے کہ استقم میں ہے۔ اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں، پہلا اسم ہے، دوسرا فعل اور تیسرا حرف ہے۔ اور سوائے اس کے نہیں، فعل کا اسم پر عطف ڈالا گیا واو کے ساتھ، اس لیے کہ اس کا درجہ اور اس کا مرتبہ اس کے قریب ہے، اس اعتبار سے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ اور حرف کا عطف ڈالا گیا ہے ثم کے ساتھ، اس لیے کہ اس کا مرتبہ اس سے دور ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو شعر ہے جو کہ الفیہ ابن مالک کے شعر ہے، آپ اس کی تشریح دیکھ لیں، اس کے بعد جو پھر انشاءاللہ شرح ابن عقیل کی تشریح کریں گے۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کلامنا لفظ مفید کاستقم، ہمارا جو کلام ہے وہ ایسا لفظ ہے جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو، جیسا کہ لفظ استقم یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ سننے والے کو ایک مکمل طریقے سے ایک طلب اس کے اندر معلوم ہو رہی ہے۔ اور یہ جو کلام ہے یہ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے کلمات ہیں، ان کلمات سے مل کر ہی پھر کلام بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس شعر کی تھوڑی سی وضاحت ہے، آگے چل کے حضرت خود بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو حضرت ہے علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ اس شعر کی ترکیب کر رہے ہیں، ترکیب کے مکمل ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ اس شعر کی تشریح کریں گے۔ تو ترکیب میں حضرت نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ جو کلامنا ہے یہ مبتدا بن رہا ہے، جب یہ مبتدا بنے گا اور لفظ مفید کاستقم یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر، اور اسی طریقے سے یہ جو ہے اسم و فعل ثم حرف یہ خبر بنے گا خبر مقدم، اور الکلم یہ بنے گا مبتدا مؤخر۔ تو میں نے خلاصتاً آپ کو بتا دیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ تو بتانا ہے کہ جو کلام ہے یہ مبتدا یہ مضاف ہے، اور نا ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، مبنی علی السکون ہے، کیونکہ جمع متکلم کی جو ضمیر ہوتی ہے ماضی میں وہ مبنی علی السکون ہوتی ہے، اس کا آخر ساکن ہوتا ہے، اور یہ چونکہ مضاف الیہ کی ضمیر ہے تو اس لیے یہ محل جر میں ہے۔ تو یہ بتایا کہ مبنی علی السکون ہے، فی محل جر، محل جر میں ہے۔ اور یہ جو آگے لفظ ہے یہ اسی کلامنا مبتدا کی خبر بن رہا ہے، اور یہ جو مفید ہے یہ اسی لفظ کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ یہ جو مفید ہے یہ کلامنا کی وہ خبر دوسری خبر نہیں ہے، بلکہ یہ اسی لفظ کی ہی صفت واقع ہو رہا ہے کہ وہ جو کلام ہمارا ہے
وہ ایسا لفظ ہے جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ آگے استقیم، یہ جو کہا نا استقیم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کے ترکیبی اعتبار سے دو احتمالات بن سکتے ہیں۔ ایک احتمال تو یہ بنتا ہے کہ حضرت مثال دے رہے ہیں تو آپ اس کی ترکیب الگ کر لیں، اور دوسرے اس کے اندر احتمال یہ بنتا ہے کہ یہ ایک پورے اسی ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے، جیسا کہ پچھلا کلام جاری ہے تو آپ اس کو پچھلے کلام کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں۔ تو دونوں احتمالات کو حضرت نے باری باری ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ اگر تو آپ اس کو مثال بناتے ہیں تو پھر یہ جو استقیم ہے یہ کاف حرف جر ہے، اور استقیم یہ فعل انتہا ضمیر فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ کاف جار کے لیے بنے گا مجرور۔ اب یہ جار مجرور مل کر چونکہ اس کا متعلق لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے تو اس لیے آپ اس کا متعلق محذوف نکال لیں، تو متعلق محذوف کے کر کے پھر یہ جملہ ہو جائے گا، اور پھر اس کو آپ خبر بنائیں گے مبتدا محذوف کی۔ اب مبتدا محذوف کیا نکلے گا؟ وہ ذالک نکلے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ متعلق ہے محذوف کے، پھر یہ خبر بنے گا مبتدا محذوف کی۔ تقدیری عبارت اس طریقے سے ہوگی وذالک کا استقیم، کاف جار استقیم مجرور جار مجرور مل کر محذوف متعلق کے ہو کر پھر یہ ذالک مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ یہ تو تھا کہ آپ مثال کی الگ سے ترکیب کریں، اور اگر آپ اس کو اسی جملے کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں جو کلام کی حضرت تعریف فرما رہے ہیں، اس کا تعلق کلام کے ساتھ ہی کرنا چاہتے ہیں تو یہ والی ترکیب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَ مِن تمام تعریف الکلامی، اور اگر یہ جو کلام کی تعریف ہے اسی مکمل اسی تعریف میں سے اگر آپ اس کا تعلق بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ پھر کیسے بنے گا؟ تو دیکھیں یہ جو ہے تو یہ جار مجروری ہے، کاف حرف جر استقیم مجرور جار مجرور مل کر آپ اس کو جو متعلق کریں گے محذوف کے، متعلق محذوف کر کے پھر آپ اس کو صفت بنائیں گے مفیدن کی، تو مفیدن یہ بنے گا موصوف، اور یہ جو استقیم ہے کا استقیم یہ اپنے متعلق محذوف سے ہو کر پھر یہ بنے گا اس مفیدن کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر آگے اس سے پیچھے جو لفظ ہے یہ اس موصوف کی صفت بن جائے گا، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ جو پیچھے مبتدا ہے اس کی یہ خبر واقع ہوگا۔ تو یہ اس وقت بھی متعلق محذوف کے ہوگا، اور پھر یہ مفید کے لیے صفت واقع ہوگا، یعنی یہ جو مفید ہے یہ موصوف بھی ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ پہلے تو صفت ہم نے بنایا تھا لفظ کی، لیکن اس کے بعد یہ دوبارہ موصوف ہوگا اور کا استقیم اس کی صفت واقع ہوگی۔ یہ تو ہوگی پہلے جملے کی ترکیب۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں وَاسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفٌ، یہ بتا رہے ہیں خبر مقدم ہے، اسم خبر مقدم ہے، اور یہ فعل ثم حرف ان دونوں کا عطف ہے پہلے کے اوپر۔ پہلے سے مراد کیا ہے؟ یہ اسم کے اوپر ان کا عطف ہے واو کے ساتھ۔ یہ دیکھیں جو فعل ہے اس کا عطف واو کے ساتھ ہے، اور یہ جو دوسرا ہے حرف اس کا عطف ہے ثم کے واسطہ سے، تو چونکہ واو بھی حرف عطف ہے ثم بھی حرف عطف ہے تو ایک کا عطف حضرت نے ڈالا واو کے ساتھ، دوسرے کا عطف حضرت نے ڈالا ہے ثم کے ساتھ۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں الکلم، یہ مبتدا مؤخر ہے، تو اب ترکیب کس طریقے سے ہوگی؟ الکلم بنے گا مبتدا مؤخر، یہ سارے معطوف علیہ معطوف مل کر یہ اس مبتدا کی خبر واقع ہوگی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو یہاں تک حضرت نے پورے شعر کی ترکیب کر دی ہے۔ ترکیب کے اندر جو مثال تھی اس میں جو دو ترکیبی احتمال تھے وہ بھی تفصیل سے ذکر کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد آگے حضرت اس شعر کا مطلب بیان کر رہے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ نحویوں کے نزدیک کلام یہ وہ لفظ ہے جو کہ دو صفات کے ساتھ موصوف ہو۔ دو صفات کون سی وہ آگے بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کانہ کالا، گویا کہ جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہیں الفی ابن مالک کے، علامہ ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کلام ہے نحویوں کے نزدیک ایسا لفظ ہے جو دو صفات کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ افادہ پہنچاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کہا نا لفظ مفید، ایسا لفظ جو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ تو کلام کے اندر ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ مخاطب کو فائدہ ملتا ہے۔ اب فائدے کی دو قسمیں ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کو کسی چیز کی خبر ملتی ہے، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے یا پھر اس کو کسی چیز کی طلب ملتی ہے، تو دو فائدوں میں سے ایک فائدہ مخاطب کو حاصل ہوتا ہے۔ وثانی الترکیب المماثل لترکیب استقیم، اور دوسری جو کلام کے اندر جو دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ کلام کی ترکیب واقع ہوتی ہے، یعنی جو کلام ہے وہ مختلف کلمات سے مل کر مرکب ہوتا ہے۔ اب یہ جو مختلف کلمات سے مل کر مرکب ہوتا ہے یہ اسی کی مثل مرکب ہوتا ہے جیسا کہ استقیم یہ مختلف کلمات سے مل کر مرکب ہوا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقیم کون سے مختلف کلمات سے مل کر مرکب ہوا ہے؟ تو دیکھیں یہ دو مختلف کلمات سے مل کر مرکب ہوا ہے، ایک اس میں استقیم فعل ہے اور ایک اس میں انت ضمیر اس کی فاعل ہے۔ تو فعل اپنے فاعل ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر یہ کلام مرکب ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر وہ کلام جو مختلف کلمات سے مل کر مرکب ہو اور وہ مخاطب کو مکمل فائدہ پہنچائے تو ایسے کو کلام کہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ایسی ترکیب جو کہ مماثل ہو ترکیب استقیم کے، اور فرما رہے ہیں کہ جو کلمات ہیں وہ تین قسم کے ہیں، ایک ہے اسم، دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف۔ اب اس کے بعد آگے ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب یہ فعل کا عطف ڈالا تھا اسم کے اوپر تو واو کے ساتھ عطف ڈالا، لیکن جب عطف ڈالا حرف کا اسم کے اوپر تو پھر ثم کے ساتھ عطف ڈالا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فعل ہے جس کا درجہ اور مرتبہ اسم کے قریب ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ دونوں ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو ان کی ذات میں پایا جاتا ہے۔
لیکن جو حرف ہے اس کا درجہ اور مرتبہ یہ قریب نہیں ہوتا بلکہ دور ہوتا ہے، تو اس لیے حرف عطف بھی ثم استعمال کیا ہے جو کہ تھوڑے سے فاصلے اور وقفے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ عطف ڈالا گیا فعل کے اسم پر واو کے ساتھ لقرب منزلتہ منہ، اس لیے کہ جو فعل ہے اس کا مقام اور مرتبہ وہ اسم کے قریب ہے، اس اعتبار سے کہ دونوں دلالت کرتے ہیں ایسے معنی پر جو ان کی ذات میں پایا جاتا ہے، اور عطف ڈالا ہے حرف کا ثم کے ساتھ لبعد منزلتہ، اس لیے کہ اس کا مقام اور درجہ وہ اسم سے دور ہے۔ تو یہ شعر تھا جس کی ترکیب ہو گئی ہے، اس کی تشریح ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اگلے شعر کی اسی طریقے سے ترکیب اور تشریح کریں گے۔